ہم تو حضرت کربلا نہیں سناتا، کربلا بیچتے ہیں۔ کربلا کون سن؟ اگر اس قوم کو کربلا سنائی سکھائی پڑھائی جاتی تو اس قوم کا یہ حال ہوتا۔ ادھر تو کربلا بکتی ہے۔ اگر اس قوم کو کربلا سکھائی جاتی، پڑھائی جاتی، بتائی جاتی، قوم کی اتنی گراوٹ نہ ہوتی۔ بتایا ہی نہیں گیا، ہم تو بس وہ باتیں سنائیں گے، سامنے بیٹھے روئیں۔ اب یہ جو پانی والا معاملہ ہے، کون کیڑا ماں نے جمے ہیں جو امام حسین پہ پانی بند کرے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، لیکن اللہ کی قسم ہے اگر ان کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا۔ اصل بھی تو بات بتاؤ، آدھی تو نہ بتاؤ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں، پانی ہوا بند، لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو پانی بند کر سکتا نہیں۔ ابن زیاد یا شمر کی کیا اوقات حیثیت ہے؟ میں کہتا ہوں اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے بھی اکٹھے ہو جاتے اور میرے حسین پہ پانی بند کرنا چاہتے، اگر میرے حسین کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ تو فرات منتیں کرتی رہی، امام اشارہ فرمائے چوڑے آل رسول پہ پانی بند کریں گے۔ اب یہ بھی دن آ گئے، اشارہ فرمائے آپ، میں قدم چومنے کے لیے آ جاتی، لیکن میرے امام ہر بار یہی کہتے رہے، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سوکنو چلے کر کے بتایا۔ آج زور نہیں دکھانا، آج طاقت نہیں دکھانی، آج یہ دکھانا ہے رب کی رضا پہ راضی کیسے رہتے ہیں۔ لیکن بکتی ہے کربلا اتنی، بس بتائیں گے۔ اور میں کہا کرتا ہوں چلو جدھر سے شروع ہوا تھا میں پھر ادھر ہی کھڑا ہوں۔ پیاس بھی بتائی، یاد ہے امت تو کیا ہوگا؟ 10 محرم کو ہر بندہ اہل بیت اطہار، امام علی مقام، شہدائے کرب و بلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کریں گے؟ جگہ جگہ سبیل لگائی جائے گی۔ یہ وہ دن ہے جس دن آل رسول کو پیاسا رکھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی بتایا گیا وہ بھوکے تھے، کیا ہوگا؟ جس کو اللہ نے زیادہ استطاعت دی ہے وہ اس دن لنگر منائے گا، بانٹے گا۔ بھئی آج وہ دن ہے جب جن کا صدقہ بٹ رہا ہے، جن کا صدقہ سارے کھا رہے ہیں، ان کو بھوکا رکھا رہا ہے۔ لیکن اتنی گال موقع، لیکن نہیں بھئی اس سے آگے بھی بڑا کچھ ہوا۔ کیا؟ اس سے آگے یہ ہوا کہ میرے امام کی شہادت سجدے، سبیل یاد ہے لگے گی، بھوک یاد ہے کھانا پکے گا، لیکن کیا ہے؟ امت کو سجدہ یاد نہیں ہونا۔ تو یہ چاہیے تھا نا، اگر سبیل لگی، اگر لنگر بٹا تو یہ بھی ہوتا کہ کم از کم 10 محرم کو ہمارا کوئی سجدہ نہ رہتا۔ آج وہ دن ہے جب نواسہ رسول نے سجدے میں سر کٹوایا، لیکن دکھ کی بات ہے سبیل بھی ہوگی، لنگر بھی ہوگا، لیکن سجدہ اس سے آگے بھی کچھ ہوا۔ کیا ہوا؟ پھر سر مبارک تن سے جدا کر لیا گیا۔ وہ بدبخت، وہ شکی، وہ بغض اہل بیت میں اتنا آگے گئے، پھر بھی سکون نہیں آیا۔ کیا کیا؟ امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا دیا۔ لیکن قربان جاؤں اس سر پاک کی شان پہ، نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا دیا۔ لیکن کیا ہوگا؟ سبیل بھی ہوگی 10 محرم کو، لنگر بھی بٹے گا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے میرے امام نے 10 محرم کو نیزے پہ قرآن پڑھا۔ نہ ہم مسجد میں پڑھیں گے، نہ ہم گھر میں پڑھیں گے، ہم کہیں بھی نہیں پڑھیں گے۔ اگر سبیل ہے، اگر لنگر ہے تو بھائی سجدہ بھی تو ہونا چاہیے۔ پھر اس دن حضرت جی قرآن بھی تو امت کو کھولنا چاہیے تھا۔ بھئی آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے قرآن بچا لیا۔ آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے شریعت بچا لی۔ آج وہ دن ہے امام نے قربانی دے کے نماز بچا لی۔ لیکن کیا ہے؟ سبیل بھی ہوگی، لنگر بھی ہوگا، نہ سجدہ ہوگا نہ قرآن۔ دونوں چیزیں نہیں۔ اس دن بھی مسجدیں خالی ہوں گی، کوئی فجر میں نمازی نہیں پڑھیں گے، اس دن بھی قرآن نہیں کھلے گا، اس دن بھی قرآن وہ الماریوں میں رہے گا۔ لیکن اتھے کتنا پیار میرے امام کو قرآن سے، امام حسین رضی نیزے سے قرآن۔ لیکن آج امت اتنی گئی گزری ہو گئی کہ گھر میں نہیں پڑھے گا۔ اس لیے جیسے حضرت کہہ رہے تھے دوئیں کلے سونے لگتے ہی نہیں ہیں، نہ قرآن کلہ سونا لگتا ہے نہ اہل بیت۔ اہل بیت قرآن، قرآن اہل بیت، اہل بیت قرآن۔ جہاں اہل بیت ہوگی وہاں قرآن ہوگا، ہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوگی۔ کلہ گل بندی نہیں، پر میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اہل بیت، اہل بیت قرآن۔ لیکن کیا ہے؟ میں حضرت وہ
ایک بندہ آ گیا مجھے آ کے کہتا ہے حضرت وہ گزرا نظر مارو میں سونے نو ہاتھ لاواں تے مٹی بن میں ایڈا نظر آ ہوندا تے سڑکاں تے کجل ہونے ایڈا نظر آ میں نہیں حضرت وہ میں نہیں پائی نظر والی کہانی کوئی انہوں کہندا نہیں پھر بھی حضرت کوئی میں تے حضرت پراپرٹی زمیناں پیلیاں قلعے ویچ بیٹھے آخری کاروبار شروع کیتا ہوں نہیں سمجھ نہیں آنی نیت اچھی ہو نا پھر اللہ کرم بھی کرتے ہیں پھر اللہ دل میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتی ہے میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار اپنے گھر جا کے اپنے بچیاں دی امی نے پوچھ کے کہا ٹوٹل کتنے قرآن شریف چاہیے میں تہاڈے کی گل پوچھنا ہے تسی مینوں نویں پینڈے پاڑ میں بھئی تو آپے نظر والا کہن ڈیا تے وہ نظر والے دی گل بھی تے ماننا باقی نظر والا میں کوئی نہیں تے اے فون میرے ہاتھ وچ ہی کیونکہ اکثر میرے کو فون نہیں چکیا جاندا لیکن اے فون میں ایتھے ہی رکھاں گا جا فٹافٹ حضرت کو 2.5 گھنٹے لگے مجھے اس کی کال ہے جی میں پوچھیا بچیاں دی امی نوں تے ٹوٹل ساڈے گھر جڑے قرآن پاک پئے نے نا او نے 7 مختلف کمرے ڈرائنگ روم میں ٹھیک ہو گیا میں اندر اپنے بچے نے میں نے پھر پوچھے کہ قرآن پاک تے کار ٹوٹل 7 نہیں تے پڑھ دے کنے ہیں تو کنے قرآن نے جڑے کھول دے کنے قرآن نے جڑے یوز کر دے ہو جنہ تے تلاوت کر دے وہ 1.5 منٹ بعد نہ پھر بڑا شرمندہ جا ہو گیا نہیں حضرت تو بچے بھی ظاہر پڑھائی چ لگے رہندے نے تے نہیں ٹائم لگدا او پھر بچیاں نوں سکول بھیج اکیڈمی بھیج نہیں ٹائم لگدا تے میں گئی کاروبار لوں پریشان تے پھر نہیں ٹائم لگدا میں نے اس سے کہا میں بندیاں منوں صرف اینا دس ہے جڑے بندے دے گھر روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ وچ روز دی شکایت لانا ربا مینوں کھولدا ہی نہیں تے موبائل چھڈدا ہی نہیں مینوں کھولدا ہی نہیں تے ٹی وی تے میں 10 پھر پائیو دے کام چ برکت کی آڑی یا تو حضرت آپ اتنے مصروف ہو گئے ٹائم ہی نہیں کام کر رہی ہے قوم چائنا پیچھے چھڑ گئی قوم امریکہ بہ کے پاکستان دا منہ ویکھدا پیا اوے کر کی چڑیا نہیں کامیاب قوم امریکی آپس میٹنگ بلان دے اوے پاکستانیاں دا کی کرنا ہے کیویں روکنا ہے انہاں نوں اوے اسی تے یہ مریخ تے اگے گئے ہیں تے جا کے سورج تے مچھیاں بھرنیاں شروع کر دی اتنی کامیاب قوم اتنی مصروف ٹائم ہی نہیں ہر بندہ کام کرن دے اور کام کی کرن دے موبائل لے کے بیٹھا ہے ویلی والی قوم نہیں ٹائم تے قرآن دے ٹائم کوئی نہیں واٹس ایپ کی ٹائم قرآن کہہ رہا ہے ومن نارد عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ آج حضرت جو ملک کے حالات بنے پڑے آتے ہی نہیں کوئی اس طرح جیو والے اپنا رونا رون رہے نے وہ کہنے نے سلیمان مصباحی نے کام ٹھیک نہیں کیتا میں کہنا تسی ٹھیک نہیں کیتا وہ سیم این کا نام لے رہا ہے وہ سیم پی اے کا نام لے رہا ہے اتھے کوئی نہیں آندا یہ بات بگڑی کدھر سے بات اتھو بگڑی ہے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو اور حضرت جی مجھے اپنی بے وقوفی کی سمجھ نہیں آتی پنڈ دا محلے دا کوئی چھوٹا موٹا کان ٹوٹا ہوئے نا تے متھا لانا کوئی تیار ہر بندہ کنی کترا کے لنگ دے وہ نہیں ہوئے زور والا نے متھا نہیں لائی دا لیکن ادھر حال دیکھو متھا کس سے لگا لیا اللہ اور اللہ کے رسول سے لگا لیا اب آپ کہیں گے مشوائی صاحب تو ہی تھا جو ساڈے سے الزام ہی لانا ہے اسی کی تو متھا لایا رب نا او بھائی جب تجھے رب کے گھر سے حی علی الصلاۃ کا پیغام آتا ہے اور تو پیغام سن کے بھی نہیں جاتا تو متھا لگانا اور کس کو کہتے ہیں وہ کہہ رہا آ تو میں نہیں آنا متھا کینوں کہندے ہو یہ متھا ہی تے ہے وہ کہہ رہا آ اچھا چلو میں ایک اور سوال کرنے لگا ہوں اور اپنی گفتگو کیونکہ زیادہ آزمائش نہیں کرنی اچھا حضرت ویسے میری عادت ہے میں اکثر و پیشتر جگہ جا کے پوچھتا ہوں اور حضرت جی داڑھی چٹی ہوگی جو بندہ لبا میں کوئی نہیں دے اگر ادھر کو حضرت اس طرح کا کوئی بھائی کو دوست بیٹھا ہو جس کو کسی جگہ سے کوئی شادی کا کارڈ پیغام کوئی منگنی کوئی ولیمہ کوئی سگن کوئی عقیقہ کوئی کسی بھی پروگرام کی دعوت آئی ہو ناراضگی بھی نہ ہوئی ہو بیمار بھی نہ ہو پھر بھی ہم نہ گئے منوئی تک پاکستان جک بندہ نہیں لگا ہے
پھر چھڑیا میں پاکستان میں، میری گاڑی کھڑی ہے، قاری صاحب کو پتا ہے 1,42,000 جڑا نا وہ چلی اور تقریباً 5ویں گڈی ساری نہیں چلی، پھر چھڑیا حضرت علی پاکستان. اور مجھے ابھی تک پاکستان میں کوئی بندہ جو یہ کہ جی مجھے فلاں نے بلایا اور میں نہیں گیا، حضرت اتو تک بھی ہوں ہے. مثلا 2 شادیاں آ جائیں تو کی کریں گے، کوئی ادھے ادھر ٹر جو، ادھے ادھر ٹر جو، سنیا آیا، کارڈ آیا، گنڈ آئی ہے. میں کہتا ہوں بندے، اور تجھے بندہ گھنڈ بھیجے، تجھے بندہ کارڈ بھیجے، تجھے بندہ پیغام بھیجے، تو دکان بند کر کے جائے گا، تو فیکٹری سے چھٹی لے کے جائے گا. فیصل آباد بلائے تو فیصل آباد جائے گا، خانے وال بلائے تو خانے وال بھی جائے گا. اور تو وہی بندہ ہے جسے فیصل آباد کوئی بلائے تو جانے کو تیار ہے. تیرے محلے میں تیرے رب کا گھر ہے، روز تجھے 5 بار بلاتا ہے تو کوئی بھی نہیں جاتا، کوئی نہیں، تو کوئی نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت آسمان روٹ گیا، موسم روٹ گئے، آہستہ آہستہ سب. وہ حضرت اتنے تو ہم نے بھی دیکھے ہیں، وہ کدی ہڈے بھی دیکھے جی. اولے اللہ معاف کر، سمجھ نہیں آپ کو آ رہی ہے بھی بات؟ کدی ہڈے بھی دیکھے جی حضرت؟ آپ کو بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ دن بدن ناراضگی بڑھ رہی ہے. وہ اتنے تو میں نے بھی دیکھے ہیں، اتنے میں نے نہیں دیکھے. آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی؟ کیسے سمجھائیں آپ کو یہ بات؟ یہ اشارے ہیں، یہ نشانی ہے کہ رب ناراض ہے. اس لیے پنج وقت کی نماز پڑھو. یہ سمجھو اس شہید کا پیغام ہے، سونی زندگی، اور اللہ نے اس بچے کو سونی موت عطا فرمائی. نصیب والوں کو یہ موت آتی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اور بلکہ یہاں نہیں، فاری رزق دیے جاتے ہمیں سونی زندگی. بلکہ میں تو حضرت کو کہہ رہا تھا، حضرت نے کو ساتھ پچھلیاں بھی بخشوا چڑھنی ہیں، ذات اگلیاں بھی بخشوا. لیکن حضرت اپنی نمازیں پوری کرو. میں حضرت پھر ایک سڑے دیر نہ پتا کہ کہنا نہ لوکنا، میں کہنا یار چلو کم از کم کو رب نے اینی پریت تے نباؤ. آج تو بعد کو کارڈ آئے نا کہ تو بیاہ گیا، ہوں صاف آکھی انہوں گل سن، میرا رب میں نو بلائے میرے ملے دا کار ہے، وقت یہ ہوتے نہیں گیا ایڈا میں تیرے بیاہ بچا کم کر جا. کبھی کوئی نہیں کہے گا. اور سپیشل جو بیاہ سو رہی ہیں چوئے تو پاپی اور ہم کو توے تو نہیں نہ گانے دے رہے نہ کر کے نہ لی. حضرت کی ذات ہے وہ کیڑی ہے، اور رب دی ذات جنہوں اسی ساریاں نامہ کرنی ہیں، نماز نہ، ذکر نہ، درود نہ، تہجد نہ، صدقہ نہ، زکات نہ، نامہ ساریاں ساڑھے کر رب اور رب دے رسول واسطے. باقی کو کسی نے نہ کیتی آج حضرت جی وہ سوریوں فون آئے حضرت میں نہ جاؤں، ساریاں نامہ حضرت رب دے. لیکن قربان جاؤں جی وہ کیسے لوگ تھے حضرت آگے وہ نام لے. یہ جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ اور جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ جائیں نا آپ بہت شریف حضرت. تو سعودیہ والوں نے اپنے مزاج کے مطابق ہر جگہ اپنا انہوں نے وہ خباستیں جو ہے نا وہ نہ ان کے ہاتھوں سے جنت البقیع شریف محفوظ رہی، نہ ان کے ہاتھوں سے احد شریف محفوظ رہی. لیکن حضرت جی وہاں جتنے بھی صحابہ مدفون ہیں تو ایک وہ سائیڈ پہ آپ کو مزار نظر آتا ہے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے تو اور اس میں بھی صرف تنہا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں ساتھ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ ہیں. یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اور جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ، ان کی آپس میں دوستی. اور جب حضرت جی یہ جنگ احد ہوئی نا تو ایک دن پہلے یہ دونوں اکٹھے ہوئے اور آپس میں کہنے لگے بھئی ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو دعا غائبانہ ایک دوسرے کے لیے کی جائے وہ مقبول ہے. تو کل
کفر سے ٹکر ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. یہ مسجد نبی شریف چلے ایک کونے میں حضرت جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص بیٹھے, پھر ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جہش بیٹھے. پہلے جناب سعد نے دعا, اور یہ جو جناب سعد ہیں یہ رشتے میں نبی پاک علیہ السلام کے ماموں ہیں, اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو. بڑے حضرت دراز قد سے آتی تھے, اور یہ جرنیل تھے ابا, انہوں نے ایران فتح کیا تھا. نبی علیہ السلام نے خوش ہو کہ ان کو دعا بھی دی تھی, اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا. یہ مقبول سے آتی ہے. اور یہ جو آگے جو بات ہوئی نا, بندے کا کام نہیں ہے, بندے کا کام رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے. وہ لکھا ہے یہ وقت اخیر آنکھوں کی روشنی جاتی رہی ہے, پھر انہیں جہاد ترک کیا اور انہوں نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کیا. وہ حج کے ایام تھے, وہ کبار صحابہ اکٹھے ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں وہ سعد جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے, آج اتنی دیر کو ہاتھ نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے. تو سارے نہ وہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں جناب سعد سے کہ حضرت آپ تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی, اے اللہ میرا ساتھ جو منگے دے چلی. تو آپ خود مقبول ہیں, پھر جس جگہ ہیں یہ جگہ مقبول ہے, تو آنکھیں کیوں نہیں مانگتے, یہ بندگی ہے. آگے سے سب سے کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا. سب نے آگے سے عرض کی جناب سعد اللہ نے فرمایا جو نہ کر کے راضی ہے تو سعد بھی نہ رہ کے راضی ہے. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, وہ اسلام جس کو امام حسین نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا تھا ہے کدھر کیوں جی ہے کہ کہیں بھی نہیں. اور سب اتنے حالات خراب ہیں, اللہ میں معاف کر دے. میں سفری بندہ ہوں, کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں, اتنے کا حالات خراب ہیں کہ اب چونکوں پہ سرے عام عورتیں کھڑی ہیں, پیسے دے ہوتے اتنے حالات خراب. اگے نہیں اتر گئے اسی ڈیر پیچھے آ, تھوڑا پیچھے بھی ڈیر پیچھے آ. اور جن کے نام پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں کچھ, کیونکہ ہمارا بھی تھوڑا سا مزاج بن گیا کہ ہم ان کا مبارک کردار کم بتاتے ہیں, ذرا رونے رلانے کی طرف توجہ زیادہ کرتے ہیں. کردار ان کا کم بتاتے ہیں, ذرا ہماری توجہ زیادہ رونے رلانے کی طرف ہوتی ہے. حلال ان کا نام اس نیت سے لینا کہ رویا جائے, بزرگوں نے اس کو مناسب سمجھا. تو بس نہ لے جدے دل چ بھی انہاں دا پیار ہے رونا پہ ہی آ جانا, جدے دل چ بھی انہاں دا پیار ہے. لیکن کیونکہ ہماری توجہ ذرا اس لیے میں دکھ سے کہتا ہوں 77 سال ہو گئے یہ پاکستان میں سوکت بھئی یہ کیمرہ لگا ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا پیچھے ہو جائے تو کوئی اتنی گرفت نہ کیجئے گا. میرے حال سے ہم نے 77 یا 78واں یوم عاشور منانا ہے پاکستان میں اس دفعہ. 70-78 سال ہو گئے, لیکن ہم پانی سے آگے جا سکے نہیں جائے. حضرت اپنے کہے ایک لفظ کا ذمہ دار, اپنے کہے ایک لفظ کا ذمہ دار. وہ جوش خطابت میں ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ حسین پانی کو ترسے, حسین پانی کو جو ترسے اس کو حسین نہیں کہتے, جس کے لیے پانی ترسے اس کو حسین کہتے ہیں. جو پانی کے لیے ترسے اس کو حسین, یہ لفظ جچتا ہی نہیں حسین کے ساتھ. حسین ترسے شرم نہیں آتی بولتے ہوئے. جو ترسے وہ حسین ہو سکتا, جس کے لیے پانی ترسے وہ حسین. کیونکہ حسین پاک کی شان یہ ہے کہ صحابہ علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے دیکھا کہ حسین نانا کی زبان چوس رہے ہیں, کبھی دیکھا نانا حسین کی چوس رہے ہیں. انہوں کو ترسا سکتا ہے. اصل بات یہ ہے اور بات ختم. اصل بات یہ ہے اور بات ختم. حسین نہیں ترسے, نہیں ترسے, نہیں ترسے, پانی ترسا, پانی ترسا, پانی ترسا. بلکہ میرا وجد تو یہاں تک کہتا ہے کہ نہر فرات بھی منتیں کرتی ہوگی. امام آپ تو توجہ ہی نہیں کر رہے, آپ تو توجہ ہی نہیں کر رہے. باقی یزیدیوں کی کیا اوقات, ابن زیاد اور اس کے چوروں کی کیا اوقات, حسین پہ پانی بند کر دے
چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بالکل شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا کہ مصباحی صاحب آئے لیکن غصہ نہ کر دیں، نہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے گا جے حسین پاک دی مرضی ہوندی پانی پین دی تے کوئی روک سکدا نہیں؟ شخصیت پرستی میں نہیں جانا، سچ کہنا ہے، دل کی بات بتانی ہے مجھے۔ اگر حسین ارادہ کر لیتے جی انہوں نے کر لیا نہیں پین دینا، اگر حسین بھی ویسے ہی ارادہ کر لیتے کہ ابن زیاد پانی تینوں پی کے دسنا ہے تو پھر حسین کو روک سکتا ہی؟ آپ نے تو توجہ ہی نہیں فرمائی۔ بلکہ میرا وجد کہتا ہے کہ نہر فرات منتیں کرتی ہوگی امام ان کی کیا اوقات کہ حسین پہ پانی بند کرے۔ حسین اس فاطمہ کا شہزادہ ہے جن کی چکلیاں بھی فرشتوں نے چلائی ہیں، حسین اس شخصیت کا نام ہے جن کے جوڑے بھی جنت سے آئے ہیں، حسین پاک اس ہستی کا نام ہے اگر حسین کشتی لڑے تو کشتی میں مدد کرنے کے لیے بھی جبریل آ جائے۔ میں پھر آپ سے پوچھنے لگا شخصیت پرستی میں نہیں جانا، یہ پاک حسین ارادہ کر لیندے کہ پانی پینا ہے روک سکتا، توجہ ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، پانی منتیں کرتا آرڈر کر میں آ جانا، میں آ جانا، منو موقع دے دیو، لیکن میرا وجد کہتا ہے ہر بار حسین نے مسکرا کے یہی کہا جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں، اے جے پانی، لیکن 77 سال ہو گئے پانی تو اگے جان دیتا ہے انہاں نوں، 77 سال ہو گئے۔ میں پھر تیسری بار کہتا ہوں اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہے چلو بات میں سیکھ لوں گا، میں پھر تیسری بار آپ اگر حسین پاک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی ہوتی کہ میں پانی پینا روک سکتے، کوئی ہے ایسی اٹھے زور آلہ، کوئی ہے ایسی اٹھے زور آلہ، اور پتر شاید کہیں جلدوں میں لکھنا پڑے پھر بھی میرے حسین کا زور بیان نہیں ہو سکتا۔ جناب جبرائیل حاضر خدمت تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ذرا مجھے میرے عمر کی فضائل سناؤ۔ پتہ جبرائیل امین کیا عرض کرتے ہیں سونے ہیں جنو نبی دی عمر ہوئے وہ بھی مک جائے عمر دے فضائل مکنے 950 سال ہے حضرت نوح پاک کی عمر، 950 سال لگ جن حضرت عمر دے فضائل ختم ہون نہ، جے شان عمر ہے وے تے پھر شان حسین تے شان حسین زور بیان ہے۔ اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے بھی زور پہ بات نہیں کی کہ بات ہو ہی نہیں سکتی، کون حسین پاک کا زور بیان کرے؟ بھائی انہ دا چھڑیا کیا کیا ہوئے سن ہوئے حسین نے وچنا لیا، اوہ شہادت حسین وچنا لیا، سن طاقت ہندیاں زور نہ لایا، یعنی کہ پانی منگا نہیں سکتے لیکن کی طاقت ہندیاں او طاقت ہندیاں زور نہ لایا۔ چلیں میں اسٹوڈنٹ میں چلیں نیچے آپ کو بتا دوں میرے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں 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 کے غلام حضرت شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ کیونکہ تونسا شریف سے سیال ٹھیک ہے تونسا شریف سے سیال لکھا ہے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ تعالیٰ کے مرید تھا، وہ کہیں بچہ باہر کھیلنے گیا، بچہ نہیں جانا، تلاش ہوئی جستجو کی گئی لیکن بچہ ملیا نہیں، وہ نہ تو مساجد پر سپیکر لگے تھے کہ اعلان ہوتا، نہ ابھی کوئی پولیس کا نظام اتنا فعال تھا کہ جا کے رپٹ درج کراتے وہ گاڑیاں لے کے، کچھ بھی نہیں، خود تلاش کیا نہیں ملا تو آخری آپشن پیران دے کولا، اور وہ جو مرید تھا نا شاہ صاحب کا وہ پیشے کے لحاظ سے حجام نائیوں کا کام کرتا، آگے عرض کرتا ہے پیر جی میرا منڈا گوا گیا دعا فرما، آپ خاموش، آپ خاموش،
پھر اس نے عرض کی خاموش، پھر عرض کی خاموش. وہ مرید آج کے مریدوں کی طرح تو نہیں تھا، وہ مرید تھا، اس لیے وہ بھی خاموش. 1 سال 2 سال 4 سال اللہ رحم کرے گی، بچے کا انتقال ہو جائے دل کو صبر آ جاتا، لیکن کھو جائے تو صبر آتا نہیں. اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے. ظاہر ہر سال جب وہ دن آتا تھا تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. 18 سال گزر گئے، وہی دن جس دن بیٹا کھویا تھا. وہ آپس میں میاں بیوی بیٹھے کوئی بات کر رہے تھے تو شاہ صاحب کی بات آ گئی تو او بی بی بول پئی. وہ کہندی یہ مینوں نہ سنایا کر اپنے پیراں دیاں گلاں، میں نہیں مننی، میں ادھر مناں گی جدوں میرا منڈا لب کے دے. انہوں بدر صاحب دھیان کرے کہ بیبیاں نے بحث نہ کرے. غصہ آئے کروں باٹو، وضو کرو، کیونکہ جدو بھی تسی بیبیاں نہ بحث کرو گے اینڈ طلاق ہی جائے. تو پینا بیٹھیاں نے میں نہ گزارش کرانگا تسی بھی بڑا دھیان لحاظ کرے. اتنے فون آتے ہیں طلاقوں کی، بڑی تکلیف ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں کسی بات کا. نہ بیوی کو پتہ ہے خامن کے حقوق کیا ہیں، نہ خامن کو پتہ ہے بیوی کے حقوق. بہرحال میں موضوع پہ رہوں گا، میں نہیں آگے پیچھے جاؤں گا. پھر کبھی کو بات ہوئی تو چلو بات کو بڑھائیں گے. وہ انہیں کیا ہے جی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ بھی شفقت کر دیں گے. پیر بھی اکھاں والا سی، ویکھیا جڑا مرید دا امتحان لینا ہے. مرید نے 100 نمبر 100 نمبر وہ بندہ بھیج کے نہ بلا لیا مرید. وہ آ گیا، وہ دے سامنے سر تلا کے نہ ٹوپی تو کہنے لگے وہ وال ود گئے نے میری ٹینڈی کر دی. کیونکہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ تعالیٰ کے لکھا کہ آپ ٹینڈ کرنا تھے، کیونکہ حضرت علی پاک کی سنت ہے ٹینڈ کرنا. میں بھی آج حضرت علی پاک دی یاد چک روائی سال جو ایک دو نہیں کروائی لینا حضرت علی پاک دی یاد. یہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ تعالیٰ کا معمول تھا ٹینڈی رہتی. وہ دی تعید ہو گئی، انہیں وٹی تے اس طرح لایا سنت مطابق انہیں سجے پاسے ٹینڈ کرنی شروع. اب بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا تھا. قبلہ شاہ صاحب سامنے بیٹھے تھے، اندر بیٹے کی جدائی کا طوفان برپا تھا. لیکن کیا کیا؟ زبان دانتوں کے نیچے دے کہ یہ نہ ہو کوئی ایسی بات نکل جائے کہ کئی سالوں کی محنت ضائع جائے. لیکن طوفان تو طوفان ہے نا، راستہ بنا ہی لیتا ہے. جب اس کو یہاں سے اظہار کا موقع نہیں ملا تو انہیں اتھلوں دی شکل لئی رکھاں جو باگ پہ ادھی ٹینڈوں نے کر ادھی ٹینڈوں نے ایک تے اس طرح لانا سی بٹی تے دوجا ہونا اس پاس یہاں جو ہلیا نا تے او اتھلو جڑے ایتھوں ہوندیاں ایتھے ڈگن ڈے ہیں وہ 2 اتھلو ایتھے لگے. شاہ صاحب نے پیچھے ویکھے تے مرید دا پوچھیا ہوئے کی ہویا؟ وہ تو پھوٹ رویا. 18 سال بعد پیرا نے پوچھیا، کہندا ہے مرشد 18 سال ہو گئے پتر گواچیا، اج دے دن ہی گواچیا. تو کار بیٹھے کو پتر دی گل ہوئی تے بی بی نے مینا ماریا، کہندی میں نہیں شاہ رحمان، میں ادھر مناں گی جدن میرا منڈا لب گیا. فرمایا لے انہیں کیڑا بڑا کام آکھیا، جا تیرے جان تو پہلے منڈا گھر پہنچ گیا ہے. یہ ذرا سننا حسین پاک کے غلاموں 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 کے غلام کا زور ہے. کیا تیرے گھر جان تو پہلے منڈا کون نے عرض کی تھی مرشد ان کو امتحان نہ لئیو انہوں نے جو تاڑی شان چ بے ادبی کی تھی وہ تو ان پر لوڑ ہی نہیں پڑی. دوڑ انہیں دوڑنا چڑی گئی، لیکن ان کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے تو پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے. بن جاتا نہیں، بن جانے سے مراد ہے ان اعضاء میں اللہ کا رنگ شامل ہو جاتا ہے، ان اعضاء میں اللہ کا زور آ جاتا ہے. پھر وہ خود نہیں بھاگتا، وہ اللہ کے زور سے بھاگتا ہے. پھر وہ خود نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر وہ خود نہیں سنتا، وہ اللہ کے نور سے سنتا ہے. تو میں شاید یہاں سے کچھ آگے کھڑے بندے کی آواز سن سکیں، اس سے آگے نہ سن سکیں، لیکن جن کانوں میں اللہ کا نور شامل ہو وہ کھڑے یہاں ہو کے وہاں کی بھی سنتے ہیں. بڑی دوڑ لائی انہیں، لیکن تو کار پہنچیا تو جا کے دی ویکھدا سارا پنڈ کھڑا ہے. وہ
حیران ہو کے لوگوں کو پوچھتا کی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہی تھی تینوں پوچھنا ہے کی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ویڑے منجی ڈٹھی ہے گبرو جوان بیٹھا ہے نال گھوڑا بجا ہے. انہیں لوکاں اوپر ایک کیتا جا کے دیکھا خون نے خون کو کھینچا. باپ کو نہیں بتانا پڑا بیٹا ہے, بیٹے کو نہیں بتانا پڑا باپ ہے. دونوں گلے لگے. جب اندر کے طوفان تھم گئے چارپائی پہ بیٹھ گئے. پیو پتر نو پوچھتا ہے پترا گیا گیا تے آیا گیا اور اس کرتا ہے باجی جانے کا تو پتہ نہیں کھوتی بچہ تھا. جب ہوش آئی تو میں سکھوں کے گھر میں تھا اور انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم گزر رہے تھے تو کھیل رہا تھا ہم نے تجھے اغوا کر. انہوں نے کہا الپترا اے تے ہویا جان تے انہاں آن کیوں نہیں. انہوں نے کہا باجی میرا سکھ مالک تے چلا سی انہوں نے منو کوڑا تیار کرن لیا کیا. میں کوڑا تیار کر کے واگا پھڑ کے کھلوتا سا. میرا دھیان بوئے سی بابا بوئے چوں نہیں آیا جہاں زمین چوں نکلیا یا اسمان نو ڈگیا مینوں نہیں پتا. میرا ہاتھ پھڑیا تے منو کوڑے سمیت ایتھے کھلار کے دیا پھر گیا. اب وہ مرید تھا نا وہ بیٹے سے کہتا پترا جے لے جاواں تے بابے ہوری پچھاننے پین پچھان لیں گا. انہیں کہا باجی پہلی گل ہے بابے ہوری سونے ہی اڈے نے لکھاں چ کھلارو گے تے پچھان لاں گا لیکن بابے دی سب تو بڑی نشانی ہے سی ادھی ٹنڈ سی ادھے سر تے وال. حضرت صاحب یہ تو میرے حسین پاک کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا دور ہے. حسین پاک کا زور کیا ہوگا جس حسین کو اللہ کے سونے کہیں حسین مجھ سے میں حسین سے. یہ تو شاہ محمد سلیمان تو سنیدہ زور ہے میرے حسین پاک کا زور کیا ہوگا. لیکن گل پھر ہوئی ہے زور لایا نہیں لایا طاقت ہندیاں زور نہ لایا. نہیں تو کون ہے جو میرے پاک حسین سے پانی بند کرے؟ کون ہے جو میلی نظر سے بھی دیکھتا ہے؟ کون ہے؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائی. طاقت ہندیاں میرا دل کر دے میں طاقت ہندیاں. پتر کے دن پاک حسین علی 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 نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی. گیٹ پٹیا خیبردار لکھا ہے 40 صحابی پڑھ کے اس کو ہلا بھی نہیں سکے ہیں. لیکن طاقت ہندیاں زور نہ لایا طاقت ہندیاں. میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں پانی منگا سکتے تھے پانی لیکن طاقت ہندیاں چلیا ٹھیک ہے لیکن حسین پاک نو انج دا بیان نہ کر کوئی. حسین دی شان نہ کٹے اہل بیت اطہار دا زور نہ کٹے. حضرت دس طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائی. اور کیونکہ یہ بات شیخ نہیں کی سب کا موقع یہ ہے. دیکھو میرے ورگے دیہڑیاں لے آ گئے اور ایسے ایسے لفظ کبھی کہتے ہیں جی امام پاک نے حضرت امام علی اصغر کو اٹھایا او خدا کا ہوا. اوہ میرے پاک حسین نے تو رب سے پانی نہیں مانگا. اوہ تیری کیسے جرت پڑ جاتی ہے چند کاغذ کے ٹوٹوں کے لیے یہ بات سناتے ہوئے حسین نے جدیدیوں سے پانی مانگ لیا. حضرت صاحب جی منگنا ہوں تو پھر مالکہ کو مانگنا. انہوں نے مالکہ کو نہیں منگے ہے انہوں کو نہیں مانگنا. اسی لیے پھر حضرت سلطان نے باہو نے بھی یہی کہا. آپ فرمانے عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے ہوئے ڈر نہ چھوڑے مکھ نہ کھوڑے سہ تلوارہ کرمی جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بندے ہوئے. سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بندے. گل پھر طاقت ہندیاں
ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਨ ਰਨਾਈ ਆਹਾ ਸੋਕਾ ਕੰਮ شیران کا آخری بات اور اللہ والوں کے انداز ہی ہے اللہ والوں کے آخری انداز کہ آپ نے کہا تھا میں 2 منٹ آخری بات تھوڑی بات اور واضح ہو جائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قربان جائیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیل اللہ پہ کہنے ہیں ابراہیم ساڈا خلیل بڑی شان خلیل لکھا ملک الموت حضر خدمت ہوئے سلام پیش اللہ کے خلیل پوچھتے ہیں ملک الموت زیارت کرنا ہے ہو کہ کوئی اور مقصد عرض کی تھی زیارت بھی کرنی سی جنالے آپ دی جان بھی کرنی میں تھا بولے ہیں تن کل سمجھ آپ دی مبارک روح بھی قبض کر فرمایا ملک الموت جا کے میری طرف کو اللہ دی بارگاہ چہر کہ اللہ پاک آپ پہ کہنا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل پھر دوستی سے قائدہ ہے کہ دوست نو تکلیف نہیں دے دوست نو تکلیف ملک الموت عرض کی تھی اللہ پاک خلیل عرض کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نو عرض کرو کہ آپ کہندے ہو کہ ابراہیم میرا خلیل تو قائدہ تو ہے ہی ہے کہ یار کو تکلیف نہیں دیں اللہ پاک نے فرمایا ملک الموت جا کے پھر میرے خلیل میں بھی کہہ دیا اگر قائدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قائدہ یہ بھی ہے کہ دوست کو انکار بھی نہیں کرتا دوست نے انکار بس صاحب کربلا دا لبے لبا ہے کہ انکار نہیں باقی طاقت ہندے انکار نہیں جی میں معلوم علی اصغر پیش علی اکبر پیش قاسم پیش عباس پیش مسلم پیش اونو محمد پیش انکار نہیں ہوئے باقی صاحب طاقت ہندے کوئی نہ مانے جمعے نہ ماں جمعے جڑا ہونا تے پانی پانی گل کی سی جی ایک باری رال کے ذرا کہنا سارے تاکہ منو ٹھنڈ پہ جائے منو کہ میں کو سمجھان جائے ایک باری مل گل کی سی جی طاقت ہندے زور نہ لا پھر ایک باری طاقت ہندے زور نہ لایا طاقت ہندیاں